حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوترے مامون خلیفہ عباسی کے زمانے میں آپ توس نامی مقام میں رہتے تھے جو بغداد کے قرب و جوار میں ہے اور اسی کے ماتحت آتا ہے۔ تو مامون جو خلیفہ تھے وہ شہر بغداد کے تھے۔ مامون کو حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت ہوئی کہ آپ کی شان و عظمت شوکت وغیرہ دیکھ کر خلیفہ مامون نے حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرے بعد آپ خلافت سنبھالیں، میں اپنی اولاد کو خلافت نہیں دوں گا، اپنے بھائی کو خلافت نہیں دوں گا، یہ جو بادشاہت سلطنت ہے یہ خلافت یہ آپ سنبھالیں۔ تو آپ کے کئی مرتبہ اصرار کے بعد آپ نے قبول کیا، تو زبردستی مامون نے آپ کو اپنے زمانے میں ولی عہد بنا دیا۔ ولی عہد بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، میرے بعد اگر کوئی ہوں گے تو وہ فلاں ہوں گے۔ تو مامون نے اعلان کر دیا کہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ یہ ظاہری باطنی ہر طرح کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے خلافت ان کے نامزد کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا مامون کے پاس آنا جانا زیادہ تھا۔ آپ جب ملاقات کے لیے آتے تو بادشاہ کے مامون کے دربار میں جتنے بھی خادم ہوتے تھے وہ سارے خدام آپ کے لیے استقبال کی خاطر کھڑے ہوتے تھے۔ سلطنت میں رہنے والے وزیروں کے پاس نخوت تکبر زیادہ ہوتا ہے۔ تعجب یہ تھا کہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ جیسے دربار میں تشریف لاتے وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ نہ صرف کھڑے ہوتے تھے، بادشاہ جس جگہ بیٹھتا تھا اس کی جو چلمن پردے ہوتے تھے وہ پردے بھی ہٹاتے تھے کہ آپ اندر تشریف لے جائیں۔ ایک دو مرتبہ ایسا ہوا، بعض لوگوں نے ان کے کان بھرے، کہا کہ تم اتنی سلطنت اور وزیر ہو کر بھی ایسی خدمت کرتے ہیں، وہ تو ایک فقیرانہ زندگی گزارنے والی شخصیت ہے۔ جب ان لوگوں کو احساس ہوا کہ واقعتاً ہم کوئی اپنی شان کے مطابق کام نہیں کر رہے، طے کر لیا سب نے آئندہ اگر یہ آئیں گے تو ہم نہ ان کا استقبال کریں گے اور نہ ہی پردے ہٹائیں گے۔ لیکن دوسرے مرتبہ حضرت تشریف لائی امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ، یہ خود بخود اٹھ گئے اور خود پردے ہٹائے، استقبال کیا۔ پھر لوگوں نے تانا دیا تو وہ طے کر لیے کہ آج کے بعد ہم نہیں کریں گے، مضبوط پکا ارادہ کر لیا۔ اگلی مرتبہ پھر جب حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ مامون خلیفہ کے دربار میں تشریف لائے تو یہ لوگ استقبال میں نہیں اٹھے، پردے بھی نہیں ہٹائے، مگر ایسی ہوا چلی کہ پردے خود بخود ہٹ گئے اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر بعد میں جب آپ واپس ہو رہے تھے، یہ وزیروں نے خدام نے پوچھا کہ یہ کیا منظر ہے، ہم پہلی مرتبہ ایسا دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنی نخوت کی وجہ سے میرے استقبال کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ میری عظمت بتانے کے لیے ہواؤں کو بھیج دیا۔ مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ خدا کے بندے ہیں اور نبی کے گھر والے ہیں کہ جن کی خدمت کرنے کے لیے ہوائیں بھی چلا کرتی ہیں۔ تو یہ شان ہے حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی۔ غور کیجئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام میں کیسی معزز عظیم ترین شخصیتیں گزری ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کا ہو گیا۔ عربی زبان کا ایک مشہور محاورہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشیں ختم کر دی، اپنے ارادے ختم کر دیے اور اپنے لیے بدلہ نہیں لیا۔ کوئی بے عزتی بھی کرتا تو اسے درگزر کر دیتے، معاف کر دیتے۔ یہ شان ہوتی ہے اہل بیت کرام کی، ان کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر گھمنڈی نہیں ہوتی، وہ اپنی شان و شوکت خود ظاہر نہیں کرتے، اللہ ظاہر کرتا ہے۔ اپنے لیے ماحول وہ نہیں بناتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خود ماحول بنایا ہے۔ اسی لیے تو آج تک قیامت تک دنیا بھر کے سارے اہل سنت کی عوام اہل بیت کرام کی عزت کرتی ہے، ان کی محبت اپنے دل میں بساتی ہے، کیونکہ وہ رب کے تھے، اللہ کے نبی کے تھے۔ اس لیے ساری اہل سنت کی عوام اور خواص علماء سب کے سب ان کی تعظیم اور عزت کرتے ہیں۔ بہرحال حاضرین، حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ تفصیل اور واقعہ بیان کیا ہے حضرت سیدنا جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اب یہ شان و شوکت بتلانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ بہت ساری تفصیلات اور آگے بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، لیکن اب سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ ان کی شان تھی، ان کی عظمت تھی، ہوا ان کی تعظیم کی، وہ دربار میں بادشاہ نے ان کو اپنا نامزد خلیفہ کیا وغیرہ، سب ان کے لیے تھا، ہم کو کیا فائدہ مول صاحب یہ سب بولے تو؟ آج کیوں بول رہے ہیں سب؟ تو حاضرین کرام، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا
آپ دیکھیے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اب مہینہ بھی وہی ہے اگست، آزادی ہے ہندوستان کا، 15ویں تاریخ بھی قریب ہے۔ جیسے 15ویں تاریخ آتی ہے ہندوستان کے سارے مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، بلکہ سارے ہندوستانی خوشیاں مناتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، سب خوشی مناتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آزادی ہندوستان میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کے نام لیے جاتے ہیں، ان کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ کیوں کی جاتی ہے؟ یہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہر ایک ہندوستانی کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو۔ آج بھی اگر کوئی غیر ہندوستان پر نظر اٹھائے، ہم کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوں گے مگر اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے، اپنے وطن کو نیچا ہوتے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تعلیم پچھلے جو لوگ آزادی ہندوستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں ان کی زندگیوں سے ہم کو ملتی ہے۔ تو غور کریں، جب آزادی ہندوستان میں قربانی دینے والوں کی یا ان کی قربانی کا ذکر کیا جائے تو جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام، صحابہ کرام، قربانیاں دینے والے علماء کرام جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے دن رات زندگی اور سب کی قربانی دی، ان کی زندگیاں اگر ہم سنائیں گے، ان کی زندگی کو سن کر ہمارے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم جو دین کو مانتے ہیں وہ دین اتنا سچا کہ امام علی رضا جیسی شخصیتیں اس دین کے شہسوار اور اس دین کے علم بردار گزرے۔ تو دین میں پختگی پیدا ہوتی ہے، یقین پختہ ہوتا ہے، اس لیے اکابر اور بزرگوں کی زندگیوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ شخصیت جن کی تعظیم ہوائیں کرتی تھی وہ اسلام کو ماننے والے، تو ہم کو شک کیوں ہو اسلام سچا ہے یا غلط ہے؟ اس دور میں خاص طور پر جبکہ غیر مسلمین کی طرف سے اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، تانے کسے جا رہے ہیں، پردے پہ اعتراض ہو رہے ہیں، قرآن پہ اعتراض ہو رہا ہے، نبی پہ اعتراض ہو رہا ہے معاذ اللہ، ایسے دور میں جب شک شبہ پیدا ہو جائے گا دل میں، یہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کی زندگیاں، ان کی قربانیاں ہیں کہ آج ہمارے دل میں ان کے ذریعے یقین پیدا ہوتا ہے۔ جس دین کو وہ مانتے تھے اس دین کو ہم مانتے ہیں، وہ اتنی شان و شوکت والے ہیں تو پھر ہم بھی غلط نہیں ہیں۔ یہ سبق ملتا ہے بزرگوں کی زندگی اور ان کے تذکرے سننے سنانے کا۔